اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ محترم سامعین، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ اپنے بے نکاح لوگوں کا نکاح کروا دو۔ صرف اپنی اولاد کا ہی نہیں، اپنے متعلقین کا ہی نہیں، اگر تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے بھی کوئی بے نکاح ہے جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا بھی نکاح کروا دو۔ جس کے اندر تم صالحیت دیکھو ان کے نکاح کروا دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ غریب ہیں اور نکاح کے بوجھ کو اٹھانے کی استطاعت نہیں بھی رکھتے، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے ان کو ذمہ دار کر دے گا اور وہ پھر اپنے معاملات کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنا عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی ترغیب ہے، اور شریعت نے نکاح کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں ان سب کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو، جب بھی نکاح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ دائمی رہے، وہ درمیان میں کہیں ٹوٹے نہ، کہیں پر درمیان میں علیحدگی نہ ہو، طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ معاملات اگر خراب بھی ہو جائیں تو ان کو ایسے حل کیا جائے کہ نکاح میں علیحدگی تک نوبت نہ پہنچے، اور اس کے لیے شریعت نے بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ جب بھی دو انسان آپس میں معاملہ کرتے ہیں، خواہ وہ معاملہ لین دین کا ہو، خواہ وہ معاہدہ یا وعدہ ہو، یا پھر یہ نکاح وغیرہ کے معاملات ہوں، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان اس میں ایسی شرائط کا، ایسے معاملات اور ایسی چیزوں کا خیال رکھے کہ کہیں درمیان میں اس کو توڑنے کی یا جھگڑے کی نوبت نہ پہنچے۔ لین دین کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اس میں جھگڑے سے بچ جائے، اور جہاں پر جھگڑے کا امکان پیدا ہوتا ہے وہاں پر فقہا بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جھگڑا پیدا ہونے کا امکان ہے۔ نکاح کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ شریعت نے جو ہدایات دی ہیں وہ ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ نکاح میں عاقدین یا ان کے متعلقین کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، اور اگر جھگڑا خدا نہ خواستہ کوئی پیدا ہو بھی جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے جب آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور یہ معاملہ، یہ عقد، یہ رشتہ ختم ہونے سے بچ جائے گا۔ اس میں جو پہلی ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح عاقدین خود نہ کریں بلکہ اولیاء کی رضامندی سے ہو، خاندان ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ ہمارے ہاں آج کل اس حوالے سے جو بے ضابطگی ہو رہی ہے نکاح میں، وہ پہلے تو لڑکا اور لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کورٹ میرج کر لی، اور کورٹ میرج ہوتا کیا ہے کہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے اور لڑکا اس کو ساتھ لیتا ہے اور عدالت میں چلا جاتا ہے، اور جا کے وہیں سے دو گواہ ارینج کرتے ہیں اور پیپر میرج کر لیتے ہیں، اور کا جو جج ہے وہ ان کا نکاح پڑھا دیتا ہے۔ اب اس میں لڑکی نے اپنے اولیاء کو بائی پاس کیا اور لڑکے نے اپنے خاندان کو ٹھوکر ماری، اور زندگی کا بہت اہم فیصلہ اپنے دونوں خاندانوں کے بغیر کر لیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ شریعت یہ ولی کی اجازت کو یا ولی کی موجودگی کو جو شرط قرار دے رہی ہے، اتنی زیادہ احادیث میں اس کی تاکید ہے کہ امام شافعی تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کر ہی نہیں سکتی، اگر اس کا ولی درمیان میں نہیں ہوگا اور ولی اس کا نکاح نہیں کروائے گا تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا۔ امام شافعی کا یہ موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی عورت نے خود اپنا نکاح کر لیا، نکاح تو ہو جائے گا،
لیکن ولی کی اہمیت ہے اور ولی کو اعتراض کا حق ہوگا، وہ اعتراض کرے گا کہ مجھے اس نکاح پر یہ اعتراض ہے، قاضی کی عدالت میں جائے گا، قاضی اس کا اعتراض سن کے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کروا دے گا۔ اب یہ موقف فقہا کا کیوں بنا؟ کیونکہ شریعت نے ولی کے نکاح میں موجودگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزوج النساء الا الاولیاء، عورتوں کا نکاح اولیاء ہی کروائیں اور کوئی ان کا نکاح نہ کروائے۔ تو اب یہاں پہ جب انہوں نے یہ کام کر لیا، اپنے خاندانوں کو بائی پاس کر کے، ٹھوکر مار کے، تو یہ اپنی زندگی کا بڑا اہم فیصلہ، ایک بڑا اہم مرحلہ انہوں نے عبور کر لیا۔ تو اب اس سے ہوگا کیا؟ جب خاندان درمیان میں ہوتے ہیں تو جب بھی نکاح ہوتا ہے اس وقت پہلے 2-3 سال بڑے مشکل ہوتے ہیں، وہ جذبات کا تلاطم ہوتا ہے، معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی، اور پھر پہلے مہینوں میں ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات اٹک جاتی ہے کہ درمیان میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر لڑکے کا باپ، لڑکی کا باپ، اس کی ماں یا بڑا بھائی، کوئی بہن وہ درمیان میں پڑتی ہے اور یہ معاملات سدھار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان سب کی فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں زندگی گزارنے کے اصول اور طور طریقے سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے خاندانوں کو درمیان میں ڈالے ہی نہیں ہیں، تو جب یہ آپس میں کسی معاملے میں اٹکیں گے، جب لڑیں گے، جب کوئی معاملہ بنے گا، تو کوئی بھی یہ سہولت کاری کرنے والا ان کے پاس میسر نہیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نکاح آہستہ 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 یہ کلیش بڑھتا 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 اس حد تک جائے گا کہ دونوں ایک دوسرے کو زہر سمجھیں گے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب شادی اس طرح خاندانوں کو بائی پاس کر کے صرف محبت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، تو جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں کہ جن ذمہ داریوں کو خاندانوں نے اٹھایا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز کھڑکی کے راستے سے اڑتی ہے وہ محبت ہی ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لڑکا یہ کہتا ہے کہ اے کیڑی مصیبت میں اپنے گل پا رہی ہے، اور لڑکی یہ کہتی ہے کہ اچھا میں نے اس کے لیے اپنے باپ کو ٹھوکر ماری تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ اتنا تناؤ میں جاتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹتا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور اس کا سراسر نقصان لڑکی کو ہوتا ہے۔ لڑکے کے حوالے سے ہماری دوغری پالیسی یہ ہے کہ منڈا اگر کوئی کام یہو جہا کر بھی آئے تو گھر والے کہتے ہیں منڈا کھنڈا جی وہ یہو جہا کام کر ہی لینا ہے، کیونکہ اس کے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کما کے لانا ہے، چلو کچھ تو فائدہ ہے نا۔ لیکن لڑکی کو فیملی والے کبھی بھی اکاموڈیٹ نہیں کرتے، اگر اس کو گھر میں رکھ بھی لے تو وہ دوسرے درجے کے شہری کے طور پہ رہتی ہے، اور ساری زندگی ذلت اٹھا کے تو اس کو زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ بھئی تم لوگ نکاح کرواؤ، خواتین کا نکاح یہ فیملی کروائے، باپ کرائے، بھائی کرائے، اس کے جو اولیاء ہیں وہ کروائیں۔ اس کا سراسر فائدہ لڑکی کو ہے، اور اس کے نہ ہونے کا سراسر نقصان خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ لڑکی کو ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ایک بے ضابطگی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کے بغیر نکاح ہو رہے ہیں، اور اولیاء کے جو فوائد عاقدین کو حاصل ہونے چاہیے تھے وہ نہیں حاصل ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شریعت نے جو ہدایت دی ہے نکاح کے معاملے میں، وہ کفء کا حکم ہے کہ بھئی جب نکاح کرو تو برابری میں کرو، خاندانی طور پہ برابری ہو، برادری کے اندر برابری ہو، عمر کے لحاظ سے برابری ہو، امیری اور غریبی کے لحاظ سے برابری ہو، خوبصورتی کے اندر برابری ہو، اور آج کل کے اعتبار سے تعلیم کے اندر بھی برابری۔ یہ برابری کا معاملہ یہ معاشرے پر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، اس میں جن چیزوں کو نکاح کے معاملے میں برابری سمجھا جاتا تھا، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہوں، اور ہمارا یہ معاشرہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں اضافہ کرنی پڑیں۔ تو میرے خیال سے آج کل تعلیم کے معاملے میں برابری بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ اگر لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے اور لڑکی بالکل ان پڑھ ہے، تو اگر آپ اس کی شادی کر دیں گے تو اس میں بھی مسائل جنم لیں گے۔ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے اور لڑکا بالکل ہی انگوٹھا چھاپ ہے،
تو اس سے بھی شادی کے معاملے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوں۔ تو یہ برابری کرتے ہوئے ہم آج کل نکاح کے اندر جو عام طور پہ بے ضابطگی کرتے ہیں اس میں حد درجے کا غلو ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں میں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب بھی کسی خاتون سے شادی کی جاتی ہے تو عام طور پہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے یا زیادہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لحسبھا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اونچا خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، شریف لوگ ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ولی مالھا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے امیر لوگ ہیں۔ ولی جمالھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے۔ ولی دینھا، اور اس کے دین اور تربیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین والی اور تربیت والے جو جوڑ اور ساتھ ہے اس کو ترجیح دینا۔ اور یہ دونوں طرف سے ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں طرف سے۔ اگر جنہوں نے شادی زندگی ساتھ گزارنی ہے ان کی تربیت نہیں ہے، گھر سنبھالنا نہیں آتا، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں سمجھ میں آتا، اور گھر کے معاملات میں کس کو کیا عزت دینی ہے، کس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور کیسے اس کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے اسے کیسے، یہ نہیں پتہ، تو پھر گھر کو چلانے میں یہ دونوں یعنی ایک دوسرے کے معاون نہیں ہوں گے بلکہ مسائل ہی کھڑے کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والوں کو ترجیح دو، تربیت والوں کو ترجیح دو۔ اب یہ چاروں برابری کے زمرے میں آتے ہیں۔ فقہا جب بھی ان کو ذکر کرتے ہیں تو وہ ان چاروں چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور ان کی جزیات میں جاتے ہیں کہ بھئی مال میں کہاں تک دیکھنا چاہیے، برادری قبیلے میں کہاں تک دیکھنا چاہیے، خوبصورتی میں کہاں تک دیکھنا چاہیے۔ اسپیشل کسی کنڈیشن میں، کسی استثنائی حالت میں ان کو بائی پاس کر کے بھی نکاح قائم رہ سکتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے کی عمر 50 سال ہے، لڑکا میں کہہ گیا ہوں تو بزرگ کی عمر 50 سال ہے اور اس نے 20 سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے، لیکن نکاح قائم رہا ہے، اولاد بھی ہوئی ہے اور باقی سارے معاملات بھی ٹھیک چلے ہیں۔ ہمارے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شادی 45 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور جو ان کی اہلیہ تھی ان کی عمر اس وقت 17 18 سال 20 سال تھی، تو نکاح قائم رہا اور ابھی تک ان کے جو اولاد ہے وہ دینی خدمات میں بڑے اعلیٰ پیمانے پر مصروف ہیں۔ یہ ہم اس پر معاشرے میں کسی اصول کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ معاشرے کے اندر شادی جب ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ ہم عمر افراد میں ہی ہوتی ہے، تو شریعت نے بھی اس کا خیال رکھنے کا کہا ہے۔ اگر آپ عمر کے اندر اتنا تفاوت اور اتنا فرق کر کے شادی کریں گے تو اس سے مسائل جنم لیں گے۔ اور امیری اور غریبی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر بہت زیادہ امیر خاتون ہے اور کسی غریب کے گھر آ گئی ہے تو اس نے ساری زندگی 18 20 سال 22 سال 25 سال جس ماحول میں گزاری، جن سہولیات میں گزاری، وہ یہاں تو اسے میسر نہیں آئیں گی، تو اگر وہ صبر کر جائے تو بسم اللہ۔ لیکن عام طور پہ ایسے معاملات میں صبر مشکل سے ہوتا ہے، ایک عادت جو بن چکی ہو اس عادت کو پھر بدلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور اگر کوئی بہت خوبصورت مرد ہے یا عورت ہے اور اس کی شادی کسی واجب صورت کے ساتھ ہو جائے تو اس میں بھی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر کوئی صبر کر جائے تو بسم اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ بہت خوبصورت آدمی تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس جب پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب ان کو اپنے سامنے بٹھانے کے بجائے سائڈ پہ بٹھایا کرتے تھے کہ میری توجہ جو ہے وہ نہیں رہتی۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک کسی شاگرد کو اپنے گھر بھیجا اور گھر جا کے کیا کہ یہ گھر کو چیز دیا ہو، وہ گھر جب چیز پکڑانے کے لیے گیا تو ان کی اہلیہ پر اس کی نظر پڑ گئی، تو واپس آ کے پوچھتا ہے، شاگرد تو شاگرد ہی ہوتے ہیں استاد جی، تو اس نے آگے پوچھا کہ حضرت ایک گل کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی جوڑ رلدا نہیں۔ ان کی جو بیوی تھی وہ ان کا ذرا کالا رنگ تھا اور یعنی خوبصورتی میں کم تھی ان سے، تو یہ آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھو یہاں صبح سے شام تک میں تمہیں جو پڑھاتا ہوں اور میری کتابیں 1200 سال گزر گئے، ان کی کتابیں آج بھی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری خدمت جو میں کر رہا ہوں یہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ تو اس خاتون کی اگر ظاہری خوبصورتی کو میں اگر فوکس کروں
تو جو مجھے فوائد گھر کے سکون کے اعتبار سے، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، اور گھر کے اندر مجھے اس کی پاک دامنی کے اعتبار سے جو اطمینان حاصل ہے، تو شاید وہ مجھے اطمینان حاصل نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس یہاں بیٹھ کے وقت نہ دے سکتا۔ اب یہ برابری اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن اس پہ ہم معاشرے کا کوئی اصول نہیں بنا سکتے کہ نہیں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ ہمیں بہرحال انسانی نفسیات کو دیکھ کے معاشرے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس حوالے سے بھی برابری ہو، خاندان کے اعتبار سے برابری ہو، کہ مثلا اگر مثال کے طور پہ راجپوت خاندان کی کوئی لڑکی ہے، اب اس کی پرورش اسی خاندان میں ہوئی ہے، اب اس نے وہ سارا ماحول دیکھا ہے، کھانے پینے کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، بڑے چھوٹے کا جو ادب ہوتا ہے وہ انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور رسم و رواج جو اس کے اندر رچ بس گئے ہیں، وہ کسی بٹانے کا ٹر جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کھانے کا ٹیسٹ ہی میچ نہ کرے، وہ کہیں کہ انہوں نے روٹی نہیں پکانی آتی۔ اب یہ جو قبیلے اور برادری میں برابری دیکھنے کا کہا گیا وہ اس اعتبار سے کہا گیا، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے نکاح دائمی ہوتا ہے، اس سے نکاح کے اندر مسائل جنم نہیں لیتے۔ لیکن کیا کوئی ایسی شادی ہو جائے، کسی ایک برادری کی خاتون دوسری برادری میں چلی جائے، تو کیا یہ نکاح نہیں ہوتا؟ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم شروع میں ہی ایسی چیزیں دیکھو کہ جس سے نکاح میں کم سے کم مسائل پیدا ہونے کے امکانات رہیں، اور اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تم برابری دیکھو۔ بہت سارے میں کالج میں پڑھاتا ہوں، اور ہمارے پاس اسلامیہ ڈپارٹمنٹ میں 287 اسٹوڈنٹ ہیں مختلف کلاسوں میں، اور ان میں 25-30 لڑکے ہیں اور باقی سب لڑکی ہیں۔ اچھا، اس میں اب ان کے ساتھ جب وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو بعد میں بھی رابطہ رہتا ہے۔ بہت سارے لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو پہلے سال میں طلاقیں دے کر گھر بیٹھی ہیں، طلاقیں لے کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بچہ ہے اور گھر بیٹھی ہیں، اور آگے نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جب ان سے کبھی گفتگو کا موقع ملے تو ان سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ بنا ہے، تو وہ مسائل اسی طرح کے جنم لیتے ہیں، اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے اور ایسی بے جوڑ شادی ہوئی ہے کہ وہ نباہ نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی شادی، جو کہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان کی خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، ان کی شادی اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے کروائی۔ حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور غلاموں کی جو حیثیت اس وقت کی کے معاشرے میں تھی وہ آپ سب لوگ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب حضرت زینب نے شادی تو کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن نباہ نہیں ہو سکا۔ ذہنی طور پہ یہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکے، کیونکہ یہ فرق تھا، اس برادری قبیلے کے اعتبار سے برابری نہیں تھی، اور پھر وہ طلاق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو روکا بھی، لیکن اس معاملات میں روکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حکم ہوتا ہے، بلکہ مشورہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر انہوں نے یعنی بہرحال ان کی طلاق ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت زینب سے میں شادی کر لوں، اور یہ خود شادی کرنے کا محرک کیا تھا؟ وہ محرک یہی تھا کہ ان کی خاندان کو غلام، آزاد کردہ غلام کے ساتھ شادی کرنے سے جو ڈنٹ پڑا ہے، وہ ڈنٹ میں جب شادی کروں گا ایک قریش کا اور آخری نبی اور حاکم، تو ان کے وہ ذہنی طور پہ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کو یعنی اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے مختلف وجوہات کی بنا پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شادی خود قرآن کریم میں کروائی۔ حضرت زینب یہ فخر کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میں واحد خاتون ہوں کہ جس کا نکاح اللہ نے خود قرآن میں پڑھایا ہے۔ اب جو بھی قرآن میں پڑھے گا قیامت تک وہ اس نکاح کو وزوجنا کہا کہ ہم نے آپ کی اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ تو یہاں پر بھی ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ برابری نہیں تھی تو شادی قائم نہیں رہ سکی، پھر برابری قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ شادی کی۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے نکاح کے معاملات میں ضروری ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو اولیاء کی طرف سے، جو والدین کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے اگنور کی جاتی ہے اور بے اعتدالی کی جاتی ہے، وہ بچوں کی رضامندی
نہ پوچھنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری شادیاں، آپ اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، بہت ساری شادیاں اس لیے ہو گئیں کہ دادی کا آخری وقت تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے پوتے کا جڑا نا ویاہ ویکھ کے جانا ہے، تو وہ کسی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ نہیں زندگی گزارنا چاہتا تھا اس کے ساتھ شادی کر دی اس کی، اور اس سے اس کی رضامندی نہیں دیکھی گئی۔ شریعت میں عاقل بالغ آدمی کی رضامندی بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ چاہے آپ کا بیٹا ہے یا چاہے آپ کی بیٹی ہے، جب وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور پورا اس کے اوپر ذمہ داری ہے، تو اس وقت اس کی رضامندی کے بغیر اس کے معاملات کو دیکھنا، چاہے مالی معاملات ہوں، چاہے کسی اور قسم کے معاملات ہوں یا نکاح کے معاملات ہوں، رضامندی کے بغیر ان کو کرنے کی کوشش کرنا یہ شریعت کی نظر میں قابل تعریف نہیں ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ جنہوں نے ساتھ زندگی گزارنی ہے ان کی رضامندی شامل ہو، اور ایسی شادیاں پھر اگر وہ دباؤ کی وجہ سے، خاندان کے پریشر کی وجہ سے وہ قائم بھی رہیں، تو وہ یگانگت اور محبت اور وہ فیملی کا مضبوطی وہ نہیں رہتی کہ جو ہونی چاہیے، اور اس کے اولاد پر، نسل پر اثر پڑتے ہیں۔ تو اس بات میں بے اعتدالی یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ یا بچی اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے کہیں پہ کہ بھئی میرا جی چاہتا ہے کہ میری وہاں شادی ہو جائے، تو گھر میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ اس کے شرعی طور پہ اس کی ان کو اجازت ہے، اور یہ تو اللہ کا شکر کرنے والی بات ہے کہ وہ آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میری وہاں پہ شادی ہو جائے، تو آپ کو اعتماد میں لینا چاہ رہا ہے، آپ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بڑا ہے اور اس کو آپ پر اعتماد ہے، اور اگر آپ اس حوالے سے رویہ ایسا اپنائیں گے کہ پھر وہ آپ کو بتانے کی زحمت ہی نہ کرے اور خود ہی سارے معاملات کر لیں، تو پھر آپ بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں اگر کوئی اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر جب آپ کے کورٹ میں گیند آ گئی، اس نے باپ کو بتا دیا، بھائی کو بتا دیا، ماں کو بتا دیا، تو پھر آگے معاملات کو دیکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کے لیے مفید نہیں ہے، تو پھر آپ کو اسے دلائل سے سمجھانا ہوگا، پریشر نہیں ڈالنا ہوگا، آپ نے بتانا ہوگا کہ دیکھو بھئی مثلاً اگر کوئی بچی کہہ دیتی ہے کہ فلاں جگہ پہ میری شادی کر دیں، تو آپ اسے بتائیں گے کہ منڈا تو نشہ کرتا ہے، یہ تو نکھٹوا ہے اور یہ بالکل کام ہی نہیں کرتا، ان کی گھرانے کے اندر سوسائٹی میں عزت ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ تو کسی کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو مختلف طریقے سے بتائیں گے کہ یہ شادی تمہارے لیے مفید نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے مفید ہے، تو انسان ہوتا ہے اور سمجھ ہی جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کہیں پر شادی میں رضامندی نہ ہو تو پھر اس سے بھی نکاح کے دائمی ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شادی کروانے کو، یعنی یہ قابل تعریف نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کی تو حضرت علی خود اپنا پیغام نکاح لے کر آئے تھے، اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حضرت فاطمہ سے میری شادی ہو جائے، حضرت عمر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری شادی ہو جائے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور آپ سمجھ گئے، لیکن ان سے بات نہیں ہوئی شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی فاطمہ کے لیے پیغام نکالا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت حامی نہیں بھری۔ اگر آپ حامی بھر لیتے، وہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ والد بھی ہیں، آپ سربراہ بھی ہیں گھر کے، ان سب حیثیتوں کی طرف دیکھتے ہوئے آپ حامی بھر لیتے اسی وقت، ٹھیک ہے تیاری کرو، فلاں وقت آ جانا، تو آپ کا کیا خیال ہے حضرت فاطمہ جیسی بیٹی وہ اس پہ یہ کہتی کہ نہیں میں نے اب شادی نہیں کرنی؟ بالکل نہ کہتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور جا کے ان کو بتایا کہ اس طرح تمہارے لیے نکاح کا پیغام ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جب انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گرین سگنل دیا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اولیاء کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔
اور اپنی اتھارٹی اور اپنی بزرگی، اپنی سربراہی کا روب جمانے کی بجائے بچوں کی جو خواہش ہے اور پسندیدگی ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ دو اور باتیں ہیں کہ جس کو یعنی میں نے جو دیکھا ہے کہ اس میں کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک، بہت سارے رشتے ایسے ہو رہے ہیں آج کل کہ منڈا باہر گیا ہے اور لڑکی یہاں پہ ہے۔ مجھے اگر کوئی پوچھتا ہے جی یہ بچی کا رشتہ آیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، تو میں اسے 3 چیزیں پوچھتا ہوں۔ کہتا ہوں دیکھو اس کا گھر اپنا ہے، منڈا کوئی کھاندہ کماندہ ہے، کم شم کرتا ہے، کوئی چلو تھوڑا کماتا ہو لیکن کام کرنے کی عادت ہے، اسے ذمہ داری ہے، اور یہ لڑکا باہر تو نہیں گیا۔ اگر تو کہتے ہیں نا لڑکا باہر گیا ہے، کہتا میرے اللہ انکار ہے، آپ دیکھ لیں اگر آپ کا کوئی، اور اس کے اتنے مسائل ہیں معاشی طور پہ۔ اللہ تعالی ہمارے حالات بہتر کرے، اور لوگوں کو پاکستان سے بھاگنے کی فکر پڑی ہوئی ہے اور باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، اور کمانے کے لیے ہمارے لوگ جو جا رہے ہیں وہ زیادہ تر لیبر کلاس ہے، وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، اور ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں 2-2 3-3 سال کے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 2-3 سال تک تو گھر واپس نہیں آ سکتا۔ ویزے کے مسائل ہیں، اقامے کے مسائل ہیں، خاص طور پہ عرب ممالک میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ آیا ہے 2 یا 3 ماہ کے لیے، والدین نے لڑکی ڈھونڈی ہے اور اس کا نکاح پڑھا دیا۔ 1 ماہ نکاح کرنے میں ہوا، پھر وہ 1 ماہ رہا اور چلا گیا۔ اب اس نے 2-3 سال کے بعد آنا ہے، وہ بھی اس وقت جب اسے چھٹی ملے۔ اب یہ لڑکی جو اپنے والدین سارا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے تو وہ کس کے لیے آئی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے آئی ہے۔ لیکن اب وہ 2 سال 3 سال جب تک اس کا شوہر 1-2 ماہ کے لیے نہیں آتا، وہ اب سارے ٹبر کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ وہ گھر کے فلاں کے کپڑے دھونے میں، اس کے کپڑے استری کرنے میں، ان کے لیے کھانا پکانے میں مصروف ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر گشت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک خاتون کے کچھ اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے سنا تو وہ اپنے شوہر کی، جو کہ جہاد میں گیا ہوا تھا، اس کی جدائی میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ یہ یعنی جو اشعار پڑھ رہی ہے اس میں اس کی خواہش کا اظہار ہے۔ تو آپ حضرت حفصہ کے پاس گئے جو آپ کی بیٹی اور ام المومنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور جا کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کوئی خاتون زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر سے کتنا عرصہ دور رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تھی 4 ماہ۔ حضرت عمر حاکم تھے، حضرت عمر نے پھر یہ اصول بنا دیا کہ جو آدمی جہاد میں جائے گا اس کو 4 ماہ کے بعد لازماً چھٹی ملے گی اور وہ گھر آئے گا۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے، میرے ایک جاننے والی ہیں، وہ ہماری کالج میں پڑھتی تھی، تو اس نے بتایا کہ میری پھپھو کی شادی ہوئی ہے اور وہ آدمی گیا ہے باہر، تو 15 سال ہو گئے ہیں واپس ہی نہیں آیا۔ اب وہ جو لڑکی ہے وہ خاندان کی، باپ کی عزت دیکھتے ہوئے، بھائیوں کی عزت دیکھتے ہوئے، اور خاندانی پریشر کی وجہ سے وہ بیٹھی ہے، صبر کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ تو اس میں ایک تجویز ہے۔ آپ لوگوں نے نکاح کا فارم دیکھا ہوگا، نکاح کا فارم جو ایک پرت ہوتا ہے اس میں تو وہ تفصیلات ہوتی ہیں کہ نکاح کا گواہ یہ ہے، حق مہر یہ ہے وغیرہ، اور دوسری طرف کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جو لڑکی کے حق میں ہیں، مثلا خرچہ کوئی مقرر ہوا کہ نہیں ہوا، اور ایک شرط یہ ہے کہ کیا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار تفویض کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا۔ اس کو ہم اس مسئلے میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں شرط لگائی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ میرے ساتھ اگر کوئی مشورہ کرتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اس لڑکی کو یہ طے کریں کہ لڑکی اتنے عرصے کے بعد اپنے شوہر کے پاس چلی جائے گی، اس کو ساتھ لے کر جائیں گے، وہ جہاں پہ بھی رہتا ہے وہاں پہ رہے اور وہاں پہ زندگی گزارے۔ وہ پیسے اگر گھر والوں کو ضرورت ہے تو وہ گھر والوں کو بھی پیسے بھیجے اور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ رکھے، تو جہاں پہ وہ خود رہ رہا ہے وہاں پر خود اس کو بھی رکھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ وہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر
سال میں ایک مرتبہ یا 2 سال میں 2 4 مہینے کے لیے یہ لڑکا واپس نہ آیا تو اس کی بیوی کو اپنے آپ کو اس کی طرف سے طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ 2 سال 3 سال 5 سال آپ کوئی شرط رکھ لیں۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن گیا اور وہ نہیں آ رہا تو لڑکی کے پاس ایک آپشن موجود ہے، اس کے اولیاء کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ اس عذاب سے اس کی جان چھڑوا دیں اور کہیں اور اس کی شادی کر دیں۔ تو اس معاملے میں بھی بڑی بے ضابطگی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشی معاملات اتنے بہتر کر دے کہ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ اپنے گھر والوں اپنی فیملیز کے پاس رہیں۔ ہمارے پڑوس میں 2 گھر چھوڑ کے ایک گھر ہے، وہ آدمی ساری زندگی باہر رہا ہے، 2 3 سال کے بعد مہینے 2 مہینے کے لیے آتا رہا ہے اور وفات بھی باہر ہی ہوئی ہے، وہیں سے لاش آئی تھی۔ اب اس کے گھر والوں نے جیسے زندگی گزاری ہے وہ ہم جانتے ہیں اس کو۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ ایک مسئلہ جو اولیاء کی طرف سے ہو رہا ہے وہ حق مہر کے معاملے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں حق مہر کے معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ معروف کے مطابق، معروف جو سوسائٹی میں عام چل رہا ہو اس کے مطابق آپ حق مہر طے کریں، اور حیثیت کو دیکھیں، لڑکے اور لڑکی دونوں کی حیثیت کو۔ اتنا زیادہ حق مہر مقرر نہ کر دیں کہ لڑکا ادا ہی نہ کر سکے، اور اتنا کم بھی نہ کریں کہ لڑکی بے حیثیت ہو جائے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ ہمارے جو نکاح کا فارم ہے اس میں 2 خانے بنے ہوئے حق مہر کے، ایک ہے معجل اجلت سے، جلدی دینے والا، فوراً دینے والا، نقد دینے والا، اور دوسرا ہے معجل حمزہ سے، واو سے، اور یہ ہے کہ تھوڑی مہلت لے لی جائے۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نے ایک نکاح پڑھایا، اس میں مجھے یہ یعنی دیکھنے کو ملا کہ 10,000 5,000 روپیہ وہ معجل دیتے ہیں، یعنی فوراً نقد دے دیتے ہیں، اور 5-6 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ وہ معجل میں لکھتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اے کیڑا دینا ہے، یہ کون سا دینا ہے؟ یہ تو اس وقت دینے کی ضرورت ہوگی جب تک خدا نہ خواستہ نکاح میں کوئی طلاق والا معاملہ کرنا پڑے۔ یہ ذہنوں کے اندر لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو معجل ہوتا ہے جس میں ہم مہلت لے لیتے ہیں، لکھوا لیا ہے اوپر، یہ نہیں دینا۔ حالانکہ حق مہر اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اتنی رقم نکال کے حق مہر کی اس کی بیوی کو دی جائے گی کہ جتنا اس نے حق مہر طے کیا تھا، مقرر کیا تھا۔ تو یہ بڑا ضروری معاملہ ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والا ہم نے دینا ہی نہیں ہے۔ میں نے نکاح پڑھایا تو میں نے پوچھا کہ ہاں جی حق مہر، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی کے والد یا اس کے لواحقین کی طرف سے ہوتا ہے، جی اتنا لکھو۔ انہوں نے کہا جی 5,000 لکھو۔ لڑکے کا باپ یہ کہتا ہے، میں نے کہا بھائی آپ سے نہیں پوچھا، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ لڑکی کا حق ہے، وہ جتنا کہیں گے اتنا لکھا جائے گا۔ تو میں نے لڑکی کے باپ سے کہا ہاں جی آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی جنہ طے ہوا سی انہ لکھ لو۔ میں نے کہا کیا طے ہوا تھا؟ تو اس نے کہا 5,000 روپیہ نقد طے ہوا تھا اور 1 تولہ سونا بھی طے ہوا تھا۔ تو وہ جو لڑکے کا باپ تھا وہ صرف 5,000 لکھوانے کے چکر میں تھا۔ اچھا میں نے وہ لکھا، اب وہ میں لکھ رہا ہوں تو لڑکے کا باپ کہتا ہے ہاں لکھ لو کیڑا دینا ہے۔ میں نے لکھنا چھوڑ کے میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں دینا؟ کہتے جی اے تو ادوں دینا نا کہ جدوں کوئی گڑبڑ ہوئے، یہ تو اس وقت دیتے ہیں۔ اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے حق مہر اس نیت سے طے کیا کہ نہیں دینا، اب وہ جو تعلق اپنی بیوی سے قائم کرے گا اس پہ زنا کا گناہ ہوگا اسے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ حیثیت کے مطابق طے کریں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی وقت ادا کیا جائے۔ اور دوسرا، اگر مہلت معجل میں لکھا بھی جا رہا ہے تو اس میں 7 مدت لکھنی چاہیے کہ بھئی 1 سال میں ادا کریں گے، 2 سال میں ادا کریں گے، 5 سال میں ادا کریں گے۔ اور جب یہ آپ مدت لکھیں گے تو اس مدت کے بعد لڑکی یا لڑکی کے لواحقین وہ باقاعدہ طور پہ کلیم کر کے اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کو مطلق چھوڑ دینا یہ کوئی
یعنی مفید بات نہیں ہے، اور لوگوں کے ذہنوں سے یہ تصور نکالنا کہ حق مہر صرف لکھوانے کے لیے ہے، دینے کے لیے نہیں ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک بڑی بے ضابطگی حق مہر کے معاملے میں یہ ہوتی ہے، اور یہ اتنی عام ہے کہ شاید ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہوں۔ حق مہر دے دیا، مثلا 50,000 لاکھ روپے حق مہر طے کیا تو وہ دے دیا، لڑکی کو اسی وقت دے دیا۔ اب لڑکی رخصت ہو کے جب گھر آئے گی تو مختلف ہیلوں بہانوں سے اس سے نکلوا لیا، میں کہا ولیمے دی روٹی دے پیسے دینے نے، اے نہیں ذرا پھر تین دے دیں گے۔ اب اس سے لے لیا اور پھر کبھی واپس دینے کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا 4 سپارے میں سورۃ النساء میں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دو، اس میں تمہارے ماتھے پر تیوری نہیں آنی چاہیے، تمہارے رویے میں ناگواری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے ذہن پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک خاتون کو آپ اپنے گھر کا حصہ بنا رہے ہیں، اپنی نسلوں کی امین بنا رہے ہیں، تو اس کو یہ تھوڑے سے پیسے دیتے ہوئے تمہاری جان نکل رہی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، لوگوں کو ان کا جو حق مہر ہے وہ خوشی خوشی دو، دل کی رضامندی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ، یعنی اگر بعد میں وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز معاف کر دیتی ہیں یا دے دیتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر یہ تمہارے لیے جائز ہے، پھر تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ مختلف، وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں مجبور ہے، اور آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اس کا وہ حق کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اسے نکلوا لیں اور پھر اسے واپس نہ کریں، یہ بالکل نامناسب بات ہے اور گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ چند باتیں ہیں، اور یہ کیونکہ زیادہ نمایاں ہیں اس لیے میں نے بیان کر دی ہیں، وگرنہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اس حوالے سے ہم خاص طور پہ جو گھر والے ہیں وہ بہت زیادہ بے ضابطگیاں کر رہے ہیں، جس سے نکاح ٹوٹ رہے ہیں۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ آئی کالج، اور اس نے آ کے کہا جی میری طلاق ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے ایک سینئر استاد ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے پوچھا کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اور میرا شوہر، اس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، بالکل کوئی لڑائی نہیں تھی، اور آج بھی اگر وہ مجھے یہ کہے کہ چل میرے نال، تو میں بالکل اڑتی ہوئی جاؤں۔ ہوا کیا کہ لڑکی کی ماں اور لڑکے کی ماں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ اتنا بنایا کہ پہلے لڑکی کو بھیج دیا کہ جا تو اپنے گھر۔ اب وہ چلی گئی، اب لڑکی والوں نے ایک آدمی درمیان میں ڈالا، اجنبی آدمی، تو اس نے گفتگو کرتے کرتے غصہ دکھایا اور کہا کہ دیو ساڑا سامان، انہوں نے سامان بھی بھیج دیا۔ کہتا اب میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن اب گھر والوں میں اتنی ٹینشن بڑھی کہ وہ دکان پہ بیٹھا تھا، اور طلاق کا جب معاملہ پہنچا انہوں نے کہا چلو جی طلاق دے دو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ دکان سے اٹھ کے نہیں آ رہا تھا کہ مجھے طلاق نہ دینی پڑے، اس کا باپ اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے لایا، کر رہے تھے 10 کا، اور اس کو طلاق کروائی۔ اور زیادہ تر معاملہ خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، مرد یہ جس نے کہ المیت فی ید الغسال، کہ وہ نہان والے دے ہاتھ جی میں مردہ ہوتا ہے نا، مردوں کی حیثیت یہ ہوئی پڑی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سربراہ بنایا، ان کو اپنی سربراہی یہاں پر ایسے معاملات میں دکھانی چاہیے۔ وہ عورتیں ہیں وہ آپس میں گھروں کے اندر ساس ہے بہو یا نند بھاوج، اس طرح کے معاملات ہیں، اور وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں۔ شریعہ اکیڈمی میں استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب کی سربراہی میں ایک دفعہ ایک سیمینار ہوا کہ یہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس میں ایک بڑی اچھی تجویز سامنے آئی کہ حکومت کو اور عام لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جن بچے اور بچی کا نکاح ہونا ہے تو 1 ہفتے 10 دن کا کورس ان کو نکاح و طلاق کے مسائل کا پہلے کروایا جائے، تاکہ ان کو شریعت کے ان سارے مسائل کا پتہ چلے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا اور پھر وہ نکاح کے معاملے میں انٹر ہوں گے تو پھر یہ معاملات کو اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔
تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان وہ مسائل پیدا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست کرے، مالی معاملات کو بھی اور یہ خاندانی معاملات کو بھی، اور نکاح و طلاق کے مسائل میں ہمیں شریعت کی رہنمائی کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا